راستے کا خوف ہے، کسی کو زمینوں پر ناجائز قبضوں کے خاتمے کا ڈر ہے، اور کوئی خود کو ملک کی قومی وفاقی دھارے میں لاتا خدا جانے کیوں بلدیاتی نظام پہ اٹک جاتا ہے۔ تینوں بھٹیارنوں کی طرح لڑتے ایک دوسرے کو کوستے ہیں، اور یہاں میں نے بھٹیارن کی اصطلاح ان کے لیے یوں استعمال کی کہ دیہاتوں میں، گاؤں میں ایک چھوٹے سے تنور پہ لوہے کی کڑھائی رکھ کے یہ غریب عورتیں جو بھٹیارن کہلاتی ہیں وہ ریت ڈال کے چنے بھونتی ہیں، اور جب ان کی لڑائی ہوتی ہے ایک دوسرے کی ذات سے لے کے وہ حسب نسب اور خاندانوں تک ایسے انکشافات اور الزامات لگاتی ہیں کہ تمام گاؤں اپنا کام دھندا چھوڑ کے جمع ہو جاتا ہے ان کے تنور کے ارد گرد۔ پھر دنگے فساد میں جب شام ہو جاتی ہے تو کہیں میں نے پڑھا کہ لڑنے والی ایک عورت اپنی دیوار پہ اپنی ہانڈی الٹی کر کے رکھتی ہے اور اعلان کرتی ہے کہ آج لڑائی بند، اب میں کل جب ہانڈی سیدھی کروں گی تو بات یہیں سے شروع ہوگی، اور پھر مفاہمت کی فضا کو قائم رکھتی کور کمیٹی کے فیصلے کے مطابق دوسری بھٹیارن بھی جمہوریت کے لیے قربانی دیتی ہے، اگلی صبح تک اپنی ہانڈی الٹی دیوار پہ رکھ کے صلح کا اعلان کر دیتی ہے۔ فی الحال ہانڈیاں الٹی پڑی ہیں، اور یہ بے مثال کارنامہ ہانڈیاں الٹنے کا ہمارے رحمان ملک صاحب نے سر انجام دیا ہے، جو کئی ماہ پہلے کراچی اسی طرح کا ایک بیان دے کے روانہ ہو گئے تھے کہ میں یہاں سے ٹارگٹ کے لنک ختم کروائے بغیر نہیں جاؤں گا، جس طرح وہ بلیک واٹر یا اپنے استعفے بارات۔ رحمان ملک صاحب پہ گفتگو اب وقت کا ضیاء کہ خود پیپلز پارٹی کے وزراء جب انہیں مشکوک کہہ چکے تو ملک صاحب کو دنیا یا قوم سے پہلے خود اپنی حکمراں صفوں میں اپنے معاملات کو درست کرنا چاہیے۔ کراچی میں پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم اور اے این پی یہ تینوں حکمراں اتحادی ایک اور فن میں یکتا ہیں، یا تو یہ ایک دوسرے کا سر پھوڑنے میں جتے رہتے ہیں، اور جب ذرا سانس لینے کے لیے سنبھلتے ہیں تو تینوں مل کے سازشوں، نادیدہ قوتوں، زرداری صاحب کی طرح، یا پھر طالبان کی گردان شروع کر دیتے ہیں تاکہ دنیا سنے طالبان آ گئے، طالبان چھا گئے، اب راج کریں گے طالبان وغیرہ وغیرہ، اور پھر 2-3 دن بعد انہیں ایک دوسرے کی شکلوں میں ملا فضل اللہ یا ملا طوفان نظر آنے لگتے ہیں۔ اور اگر قوم اب ان کی باتوں پہ یقین کرتی ہے، اگر سمجھتی ہے کہ یہ طاقت زمینوں، کچی آبادیوں، وزارتوں، قبضوں، نظامتوں کا جھگڑا نہیں، کوئی نظریات، اصولوں یا فلسفے کی جنگ ہے، مفادات کی نہیں ہے، تو پھر محترم ناظم کراچی مصطفیٰ کمال صاحب نے شاید قوم کے بارے میں درستی فرمایا تھا۔ اللہ تعالیٰ ان تمام شہداء کو جو عزاداران کے جلوس میں تھے یا جو گزرے دنوں دہشت گردی کا اقتدار اور طاقت کی بندر بانٹ کے جھگڑے کا نشانہ بنے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ وہ مسیحی احباب جنہوں نے اپنے فرض کے لیے جانیں قربان کر دیں، اور وہ جو زخموں سے چور مظلوم بے گناہ معصوم شہر کے مختلف ہسپتالوں میں پڑے ہیں، پوری قوم کی طرف سے ان کے لیے دعائیں اور نیک تمنائیں۔ اب جبکہ اگلے چند روز کے دوران سیاست اہم کروٹ لینے جا رہی ہے، فوج پاکستان کے سربراہ جنرل اشفاق پرویز کیانی صاحب نے ایک طویل عرصے کے بعد ذرائع ابلاغ کے منتخب حصے سے اہم امور پہ گفتگو کی ہے۔ اس پر نشست کے اگلے حصے میں ہارون رشید صاحب سے پوچھوں گا کہ کیانی صاحب کیا فرماتے ہیں، انتہائی اہم، لیکن پہلے عرفان صدیقی صاحب سے ایک وقفے کے بعد یہ مخمصہ دور کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ جو کچھ کراچی میں ہوا کیا وہ کچھ سمجھ پائے۔ ایک وقفے کے بعد عرفان صدیقی۔